اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، ہر مسلمان اس سوال کا جواب دے، خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں اور مسجد اقصی میں کیا فرق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسجد حرام میں جہاں خانہ کعبہ ہے اور مسجد اقصی میں جہاں پر گنبد صخرہ ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان کے مقام میں، ان کی منزلت میں، ان کی قدر میں، ان کی عزت میں، ان کے جلال میں، ان کے جمال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جب اللہ مسجد اقصی کا ذکر فرماتا ہے تو مسجد حرام کے ساتھ کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ لیلا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، پھر اللہ مسجد اقصی کا تعارف کرواتا ہے کہ جس کے اطراف میں، جس میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، جہاں ہم نے خیر رکھی ہوئی ہے، جہاں ہم نے اپنی برکتیں اور نشانیاں نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ اللہ پھر یہی قرآن میں فرماتا ہے تاکہ لے کے گئے اپنے بندے کو تاکہ وہاں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آج خانہ کعبہ کے اوپر نعوذ باللہ یہودی قبضہ کر لے تو کیا تم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے رہو گے؟ آج اگر نعوذ باللہ مسجد نبوی پہ یہودی قبضہ کر لے اور وہاں مسلمانوں کو نماز نہ پڑھنے دے اور وہاں آگ لگائیں تو کیا تم خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے؟ آج اگر اللہ نہ کرے خانہ کعبہ پر اور مسجد نبوی پر یہودی قابض ہو جائیں اور ساری عرب دنیا ان کو قبول کر لے، ان کے اس قبضے کو، تو کیا تم بھی قبول کر لو گے؟ اگر ساری دنیا کے عرب اسلام چھوڑ دیں تو کیا تم بھی اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا تم اس لیے مسلمان ہو کہ مصر، عراق، شام اور حجاز کے لوگ مسلمان ہیں، یا تم اس لیے مسلمان ہو کہ تم سیدی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو آج جب مسجد اقصی کے اوپر یہودی قابض ہے، آج جب مسجد اقصی کے اطراف میں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو تم خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے تن بدن میں آگ کیوں نہیں لگی ہوئی؟ تمہاری زندگی حرام کیوں نہیں ہو گئی؟ تم اپنی زندگی کی خوشیوں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال و دولت میں گم کیسے ہو؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ تمہارا مال اس رستے میں خرچ کیوں نہیں ہوتا؟ تمہاری زبانیں جو ہر خرافات پر تیز تیز چلتی تھی یہاں پر یہودیوں کے خلاف خاموش کیوں ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق کرنا چاہتے ہو؟ جب اللہ پوچھتا ہے قرآن میں تم جیسے لوگوں کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، جہاد نہیں کرتے، لڑتے نہیں، جبکہ وہاں پہ یتیم و بیوہ و مساکین اور کمزور مسلمان پکار رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، کوئی مددگار بھیج جو ہماری مدد کرے۔ اللہ سوال کرتا ہے اس امت سے، کیا تم کو تمہاری تجارتیں، تمہارے کاروبار، زندگی، تمہارے بیوی بچے، تمہاری اولاد، تمہاری دولت زیادہ پسند ہے اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے؟
تو پھر دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ سوال کرتا ہے، قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے اساقل تم فی الارض، کیا تم زمین سے چپکے رہ جاتے ہو؟ زمین سے چپک کے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ ہلتے کیوں نہیں ہو؟ پورا قرآن اللہ سب سے زیادہ جلال میں ان مسلمانوں سے ہے کہ جو جہاد کے وقت زمین سے چپ کے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم سے، جہاد کرو اپنی جانوں، اپنے مال اور اپنے تمام وسائل سے جو تمہیں دیے گئے۔ لبیک کرو، کہو ان کی پکار پر، ان مظلوموں کی پکار پر کہ جن کو زمین میں صرف اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ سیدی رسول اللہ نے اہل فلسطین کے لیے تو پہلے ہی خوشخبریاں اور جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ بڑی واضح حدیث شریف میں سیدی رسول اللہ نے اس جماعت کا ذکر فرمایا کہ جس کو اللہ نے اپنے خاص رحمت اور کرم اور فضل میں رکھا ہے، اور وہ قیامت تک کسی حال میں رہیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا سیدی رسول اللہ وہ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہیں وہ بیت المقدس کے اطراف میں ملیں گے۔ اور آج غزہ کے مسلمانوں کی شہادتیں اور قربانیاں دیکھ کر کیا تم لوگوں کو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی قربانیاں اور شہادتیں یاد نہیں آتی؟ تمہاری 40 سالہ زندگی کے حج، نمازیں، عمرے، روزے اور صدقے ایک طرف، اور غزہ کے مسلمانوں کی ایک رات ایک طرف جو وہ اسرائیلی بمباری کے نیچے گزارتے ہیں، اور اس کے بعد صبح اٹھ کر کہتے ہیں واللہ ہم مسجد اقصی یہودیوں کو نہیں دیں گے، جو اس طوفان الاقصی میں سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پوری 1.5 ارب کی مسلمان دنیا ایک جانب، غزہ کے 20 لاکھ مسلمان اپنے نامہ اعمال میں اس 1.5 ارب مسلمانوں سے زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ پوری امت کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، میری اور تمہاری جانب سے، اس امت مرحوم کی جانب سے، ان کی بے شرم اور بے غیرت قیادت کی جانب سے۔ یاد رکھو وہ فاطمہ بنت عبداللہ جو جنگ طرابلس میں ترکوں کی جانب سے اطالیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئی، تو بابا اقبال نے اس کے اوپر شعر فرمایا تھا فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اور آج غزہ میں روزانہ ہزاروں فاطمائیں شہید ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہی ہیں، گھروں سے نکالی جا رہی ہیں، جو آبرو امت مرحوم ہے، جن کا ذرہ ذرہ مشت خاک کا معصوم ہے۔ اللہ سے ڈرو اس وقت سے، تم موت کے خوف سے، مسلمان حکمران خاص طور پر، کہ جن کی بدعمالیاں ان کی قوموں پر آئیں گی۔ جب ہلاکو خان ایک کے بعد ایک تمام مسلمان سلطنتوں کو ایشیا وسطی سے تباہ و برباد کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنا رہا تھا، تو اس وقت بغداد کا خلیفہ کہتا ہے کہ ہم امن پسند ہیں، ہم چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجوں کے ساتھ امن مذاکرات کریں گے، امن سے رہیں گے، ہمیں جنگ سے کیا لینا دینا، یہ تہذیب و ثقافت و علم کا مرکز ہے بغداد، یہاں مدینۃ الحکمت ہے، جہاں پوری دنیا کی کتابیں جمع ہیں، جہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں، علم و فنون کا مرکز ہے۔ اور ایک ایک کر کے مسلمان سلطنتیں چاروں طرف ذبح ہوتی رہی، اور یہ اپنے سفیر بھیجتے رہے ہلاکو خان کی جانب کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم امن کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔
ہم تمہیں تحائف بھیجتے ہیں اس خوف سے کہ اگر لڑنا پڑا تو شہادتیں دینی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ وہ جاہل یہ سمجھتے رہے کہ دشمن کو، قصائی کو، ان درندوں کو تحفے دے کے راضی کر لیں گے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ ہلاکو خان جب بغداد کے دروازے پر پہنچا تو پہلے تو اس نے اسی خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر اپنی فوجوں کے گھوڑوں تلے ذبح کیا، خلیفہ کا قیمہ بن گیا، خلیفۃ المسلمین اس کا قیمہ بن گیا، اس کی ہڈیوں کا بھی سرما بن گیا۔ جب پوری تاتاری فوج اس کے اوپر گھوڑے دوڑاتی بھی گزر گئی، اور اس کے بعد جب ہلاکو خان کی فوجیں بغداد میں داخل ہوئیں تو 15 لاکھ کی آبادی والے شہر میں کوئی ایک جان بھی زندہ نہیں چھوڑی۔ دجلہ نے پہلے سرخ رنگ اختیار کیا اور اس کے بعد سیاہ رنگ کے ان تمام کتابوں اور علم و فنون کے مرکز اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یونیورسٹیز کی کتابیں وہ سب اٹھا کے اس نے دریا میں پھینک دی، اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا اور پیچھے صرف کھوپڑیوں کے مینار رہ گئے تھے۔ یہ ہر اس قوم کا حشر ہوگا جو وقت کے فرعونوں کو چیلنج کرنے کے بجائے ان سے امن مذاکرات کرتی ہے، یہ سمجھ کر کہ میں بچ جاؤں گی۔ جب ان ظالموں نے افغانستان پر حملہ کیا تو تم تماشا دیکھتے رہے، 20 لاکھ مسلمان وہاں ذبح ہو گئے۔ انہوں نے عراق پر حملہ کیا، تم تماشا دیکھتے رہے، انہوں نے وہاں کے حکمران کو پھانسی چڑھا دی۔ انہوں نے شام پر حملہ کیا، لاکھوں مسلمان ذبح کیے، لاکھوں کروڑوں کو ہجرت پہ مجبور کیا، تم تماشا دیکھتے رہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ دور کا معاملہ ہے۔ انہوں نے لیبیا پہ حملہ کیا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، لاکھوں مسلمان قتل کیے، حکمران کو اس کے سولی چڑھایا، تم تماشا دیکھتے رہے۔ انہوں نے یمن پر حملہ کیا، اس کو کھنڈر بنا دیا، لاکھوں مسلمان بھوکے پیاسے مر گئے، قتل کر دیے گئے، تم تماشا دیکھتے رہے۔ تمہارے خیال میں مکافات عمل نہیں ہوگا؟ تمہارے خیال میں اللہ تمہارے لیے ہلاکو خان تیار نہیں کر رہا؟ تمہارے خیال میں تم یہی بغیرتی دکھاتے رہو گے ہمیشہ اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ پوری مسلمان دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں سوائے پاکستان کے، کیوں؟ ساری سیاسی جماعتیں جو حکمرانی حق سمجھتی ہیں اس پاکستان کا، آج ان سب پر فالج گرا ہوا ہے۔ بغیرتی اور بے شرمی کی آخری حدیں بھی یہ حکومت، یہ ریاست، یہ قوم، یہ اشرافیہ، یہ علماء پار کر چکے ہیں، اور یہ عوام جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مگر تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ نوٹ نہیں کر رہا؟ کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ کہ اللہ تمہارے لیے فیصلے لکھ نہیں رہا؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ تم اللہ کی ایسی محبوب قوم ہو کہ تم جو مرضی یہودیوں کی طرح گناہ کرتے رہو، تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ آئے گا بھی تو لیام المعدودہ، تھوڑے دنوں کے لیے۔ ایسا نہیں، سب سے زیادہ عذاب مسلمانوں پر آئے گا، جن کو اللہ کہتا ہے یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، وہ تم کو بدل کے دوسری قوم میں لے آئے گا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ جب تم اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو جاؤ کہ جب اللہ کے کسی کام کے نہ رہو، پھر وہ تمہیں بدل دیتا ہے، جیسے اس نے اہل بغداد کو بدلا تھا، اور ان کے بدلے عثمانی ترکوں کو لے کر آیا، جنہوں نے صدیوں تک پھر اسلام کی حفاظت کی اپنی تلواروں سے۔ اللہ کو شیر اور دلیر مسلمان چاہیے جو تلوار سے اس کے دین کی حفاظت کر سکے۔ وہ مسلمان جو تلوار نکال کر سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو تمہارے علم و فنون کی، تمہارے کلچر کی، تمہارے ثقافت کی، تمہاری زبانوں کی، تمہارے آرٹس کی، تمہاری ریسرچ کی اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ سیدی رسول اللہ کی امت جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں حقیقی معنوں میں تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم اس کی مدد کے لیے اٹھ نہیں سکتے۔ اب تو تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے مالک فلسطین کا مسئلہ تھا، ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آیا، اتنا دور تھا معاملہ۔ اب تو ہر لمحے ہونے والی چیزیں تم کو تمہارے فون پر تم پر حجت تمام کر رہی ہیں۔ تم میں سے کوئی اللہ کے آگے یہ دلیل نہیں دے سکتا مالک ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم بے خبر تھے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کر سب کچھ سکتے ہو جب تم
اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے خرافات بکنے کے لیے سوشل میڈیا پر بیٹھ سکتے ہو تو سیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع کے لیے اور یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ جب تم اپنے گھٹیا ناپاک پلیت حرام میں پلے ہوئے لیڈروں کی خاطر سڑکوں پر نکل سکتے ہو تو سیدی رسول اللہ کی امت کی خاطر کیوں نہیں نکلتے؟ ایک ایک بچہ وہاں پوچھ رہا ہے امت سے، بے ای ذنب قتلت، مجھے کس جرم میں قتل کیا، میں نے کیا کیا تھا؟ آج یہ بغیرت کہتے ہیں کہ جب عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں، ہم دوسروں کے پھڈے میں کیوں ٹانگ پھنسائیں، ہمارا کیا مسئلہ ہے اسرائیل سے؟ انہوں نے آج پورے یورپ اور امریکہ میں قانون بنا دیا ہے کہ جس نے فلسطین کا جھنڈا اٹھایا اس کو 10 سال جیل ہوگی، 5 سال جیل ہوگی. اور یہ بغیرتی صرف ہمارے ملک میں ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے میڈیا اینکر، اینالسٹ، حکمران، سیاستدان قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو، فلسطینیوں کو ذبح ہونے دو. دہشت گرد تو مسلمان ہیں، دہشت گرد تو فلسطینی ہیں، اس ریاست پر، مسجد اقصی پر، بیت المقدس شریف پر حق یہودیوں کا ہے. واللہ تم لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. تمام دنیا کی مسلمان ممالک کی فوجیں، کوئی ایک فوج بھی اس وقت بیت المقدس شریف اور مسجد اقصی اور فلسطینیوں کے دفاع کے لیے نہیں کھڑی. اس وقت سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت وہ مسلمان مسلح گروہ کر رہے ہیں جن کو آپ غیر ریاستی گروہ کہتے ہیں، وہ مجاہدین کر رہے ہیں جن کا کسی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ ملکوں نے ان کو اسلحہ تھوڑا سا دے دیا لیکن قربانی تو وہ مجاہدین خود دے رہے ہیں، لڑ تو وہ خود رہے، بیوی اور بچے تو وہ اپنے قربان کر رہے ہیں، گھروں کو مسمار تو وہ اپنے کروا رہے ہیں. کسی مسلمان ملک کے اندر وہ تباہی نہیں مچ رہی. غزہ تو کوئی ملک بھی نہیں ہے، وہ تو کوئی شہر بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک مہاجرین کی بستی ہے، مہاجر کیمپ ہے. ان تمام فلسطینیوں کا جن کو ان کے گھروں سے دھکا دے کر نکالا گیا پورے فلسطین سے، اور ان کو دھکا دیتے دیتے اس طرح بند کر دیا غزہ میں جیسے بھینسوں اور بکریوں کو باڑے میں بند کیا جاتا ہے، اور اس کے چاروں طرف سنگلاخ تاریں اور لوہے کے سریے اور دیواریں کھڑی کر دی گئیں. پوری دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پرزن ہے وہ، جس سے باہر نکلنے کے صرف 2-3 راستے ہیں جو یہودیوں کی بستیوں میں جاتے ہیں، اور ایک راستہ ہے کہ جو مصر میں نکلتا ہے، اور باقی سمندر ہے جہاں پر یہودیوں نے اپنے جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں. آپ سمندر کے راستے بھی ان تک امداد نہیں پہنچا سکتے اگر کوئی اپنے طور پر جانا چاہے. یاد ہے وہ ترکی کا جہاز ماوی مرمرہ جب گیا تھا امداد لے کر، وہ سویلین جہاز تھا، یہودیوں نے اس کو راستے میں روک کر تباہ کیا، لوگوں کو شہید کیا، جہاز کو ضبط کیا، فلسطین نہ پہنچنے دیا. صرف وہی جہاز فلسطین پہنچ سکتا ہے جس کے پیچھے مسلمان ریاست کھڑی ہو، طاقتور ریاستیں کھڑی ہوں. آج مسلمان فوجوں کی تعداد گنو تو تمام 57 مسلمان ممالک کی افواج کی تعداد 25-30 لاکھ مسلح اس وقت ہوں گے، اور فلسطین کے 25,000 جانباز اسرائیل کی 10 لاکھ فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں. تمام دنیا کے ایٹمی ہتھیار اور حتیٰ کہ امریکہ کا بحری بیڑا تک اس کی مدد کو پہنچ چکا ہے. اور مسلمان دنیا صرف ان کے جنازے اٹھانے کی تصویریں دیکھ رہی ہے، صرف ان کے بچوں کے ٹکڑے اڑنے کی ویڈیوز دیکھ رہی ہے. ہر مسلمان، کوئی مسلمان اپنے آپ کو یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتا کہ میں کیا کرتا. سوشل میڈیا تو ہے تمہارے پاس، یوٹیوب تو ہے تمہارے پاس، واٹس ایپ تو ہے تمہارے پاس. ہر شخص کسی نہ کسی کو جانتا ہے، کسی حکمران کو جانتا ہے، کسی عالم کو جانتا ہے، کسی اہل رائے کو جانتا ہے، کسی تجزیہ کار کو جانتا ہے، کوئی دوستوں کا حلقہ ہے، کوئی طلباء کو جانتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ جلائی گئی نا، وہ آگ اتنی تیز بھڑک رہی تھی کہ میلوں تک کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جانا تھا۔ تو روایت ہے کہ ایک چڑیا چھوٹی سی بھاگی ہوئی گئی، اڑتی ہوئی گئی، اور ایک پانی کا ایک قطرہ اٹھایا اپنی چونچ میں اور بھاگنے لگی اس آگ کی جانب۔ تو کسی نے اس چڑیا سے پوچھا کہ اتنی بڑی آگ ہے، تیری چونچ میں ایک قطرہ ہے پانی کا، تو کیا کرے گی؟ وہ چڑیا بولی مجھے معلوم ہے کہ اس قطرے سے وہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن جب اللہ کے یہاں نام لکھا جائے گا ان کا کہ جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، تو اس میں میرا نام بھی لکھا۔ کم از کم اس چڑیا سے ہی غیرت لے لو کہ وہ جو آگ بھڑک رہی ہے اس وقت مسجد اقصیٰ کے آس پاس، اس کو بجھانے کے لیے اگر تم ایک قطرہ پانی بھی ڈال سکو، چاہے اس سے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، کم از کم تمہارا نام تو لکھا جائے گا کہ تم نے آگ بجھانے کی کوشش کی۔ مسجد اقصیٰ والے انشاءاللہ کہیں بھی نہیں جا رہے، ان کو سیدی رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے۔ آزمائش تمہاری ہے، ان کی نہیں۔ وہ سرخرو لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، وہ سعادت کی زندگی گزار رہے ہیں اور شہادت کی موت لے رہے ہیں۔ مرنا تو سب نے ہے، وہ یہودی بھی مرے گا جو ان پر بم گرا رہا ہے، وہ مجاہد بھی شہید ہوگا جو اس کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے، دنیا کے بدترین کافروں کے خلاف لڑنے والی فوج۔ مرو گے تو تم بھی، جو اپنے بستر پر بیماری کی حالت میں مارے جاؤ گے۔ موت سے فرار تو کسی کو نہیں ہے، جو پیدا ہوا ہے اپنے ساتھ سزائے موت لے کر آیا ہے۔ سزائے موت تو تم سب کو ہوئی بھی ہے، تم موت سے فرار کیسے کرو گے؟ تو ذلت و رسوائی اور خواری کی زندگی، بے عزتی کی زندگی برداشت کیسے کرتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے تھے کہ میں کیسے اچھا کھانا کھاؤں، کیسے ٹھنڈا پانی پیوں، کیسا اچھا لباس پہنوں جب بیت المقدس شریف عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ تھوڑی شرم کر لو یار، اپنے بچوں پہ رحم کر لو، کیونکہ جو آج فلسطین کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کل تمہارے بچوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ کا مکافات عمل بہت سخت ہوتا ہے۔ تمہارے لیے اس نے نریندر مودی اور یوگی کو تیار رکھا ہوا ہے، کسی بھی لمحے تمہاری آزمائش بھی شروع ہو جائے گی۔ تمام دنیا کی مسلمان فوجیں حقیقت یہ ہے کسی کام کے نہیں ہیں سوائے پاکستان کے، اس لیے کہ پاکستان چاہے یا نہ چاہے اللہ نے اس کو غزوہ ہند کے لیے تیار کیا ہے۔ پاکستانیوں سے تو اللہ غزوہ ہند کی ڈیوٹی لے گا، ان کو مشرکوں کے خلاف لڑنا پڑے گا، مگر باقی 56 مسلمان ممالک کی فوجیں کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ آج مسجد اقصیٰ کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ پاکستانی بھی گناہ گار ہے، پاک فوج بھی گناہ گار ہے، مگر پاک فوج سے اللہ کفارہ لے گا غزوہ ہند میں۔ ان کو بہت بھاری قربانیاں دینی پڑیں گی اپنے ان تمام گناہوں کا کفارہ جو یہ ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ اللہ اس فوج کو پاک کرے گا اس کا خون بہا کے، لیکن جس طرح اللہ نے ماضی میں اس فوج سے کام لیا تھا اسرائیلیوں کو مار کے گرانے کا، اسرائیلیوں کے خلاف لڑنے کا، اللہ کرے کہ آج ان کو توفیق ہو کہ آج جا کے یہ فلسطین کے مسلمانوں کی اسی طرح مدد کرے جیسے ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں۔ جہاں اسرائیل کو موقع ملتا ہے وہ تو پاکستان پر حملہ کرتا ہے، اسرائیل تو 10 دفعہ آ چکا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، آج بھی اسرائیلی کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف۔ جب وہ کھلا دشمن ہے، ہمارے مشرک دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کرتا ہے، تو ہم کو کس کی بد دعا لگی ہے کہ ہم اس دشمن کو اس کے گھر میں جا کے نہیں مارتے؟ ہم پاکستان کے حکمرانوں اور مسلح افواج سے کہیں گے کہ اگر خانہ کعبہ پر یہودی قبضہ کر لیتے تو تم کیسے گھر بیٹھتے؟ مسجد نبوی پر یہودی قبضہ کر لیتے تم کیسے گھر بیٹھتے؟ مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور فلسطینیوں کو ذبح کر رہے ہیں، تم کیسے گھر بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کس بات کی شرم کرتے ہو؟ اگر خفیہ طور پر تم کوئی مدد کر بھی رہے ہو تو خفیہ کیوں کر رہے ہو؟ کھل کے کرو۔
کیونکہ یہودی کھل کر ہمارے خلاف لڑتا ہے. اور تم ماضی میں کر چکے ہو یہ کام. تمہیں کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے, کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمیں بنایا تھا دنیا کی امامت کے لیے. یہ ملک پر, یہ پاک سرزمین, یہ مدینہ ثانی کسی مقصد سے بنایا گیا تھا. قائد اعظم نے اس وقت لاکھوں رائفلیں خرید کر عربوں کو بھجوائی تھیں یہودیوں کے خلاف لڑنے کے لیے. اس وقت تو یہ نہیں فرمایا قائد اعظم نے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, دنیا کیا کہے گی. قائد اعظم نے اس وقت سپاہی بھجوائے انڈونیشیا کی آزادی کے لیے, یہ تو نہیں فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم کیا کریں. ہالینڈ کے جہاز جب کراچی اترے تیل بھرنے کے لیے, جن میں اسلحہ لدا ہوا تھا مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے, قائد اعظم نے وہ جہاز ضبط کر لیے اسلحہ سمیت. اس وقت تو پاکستان کے پاس کوئی سیاسی طاقت بھی نہیں تھی, کوئی پاکستان کے پاس مسلح افواج نہیں تھی, لیکن جرأت کردار تھی, قائد اعظم تھے. آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج تو اللہ نے تم کو ایٹمی طاقت بنایا ہوا ہے. فلسطین کے مسلمان تو یہ گزار ہی لیں گے. کیا ہوگا؟ 20 لاکھ شہید ہو جائیں گے, 20 لاکھ مہاجر کر دیے جائیں گے. تو آس پاس کے مسلمان ملک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے. کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ دریائے دجلہ سے لے کر دریائے نیل تک ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں شام سے لے کر مدینہ تک کی ریاست شامل ہے؟ چاہے سعودی عرب ہو یا خلیج کی ریاستیں ہوں, عراق ہو, شام ہو, ترکی ہو, مصر ہو, کوئی مسلمان ملک پھر نہیں بچے گا. ان تمام مسلمان ملکوں کا دفاع کرنے والے وہ فلسطینی جانباز ہیں جو اس وقت طوفان الاقصی میں یہودیوں کو ذلیل و خوار اور رسوا کر رہے ہیں, جنہوں نے پوری یہودی ریاست کو گھٹنوں پر بٹھا دیا ہے. لیکن اگر یہ مسلمان, کیونکہ یہ بہت زیادہ عرصہ مزاحمت نہیں کر سکیں گے, پوری دنیا کی طاقتیں ان کے خلاف ہیں, پوری دنیا کے وسائل ان کے خلاف ہیں. لیکن اگر یہ مسلمان, یہ مجاہدین مٹ گئے, جیسے خوارزم شاہ کی ریاست جب ختم ہوئی, جب خوارزم شاہ کے مجاہدین ختم ہوئے, اس کے بعد ہلاکو خان اور بغداد کے درمیان کوئی اور طاقت کھڑی بھی نہیں تھی. سب سے بڑی رکاوٹ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے راستے میں خوارزم شاہ تھا. اس وقت پوری مسلمان دنیا کی تباہی کے راستے میں فلسطینی مجاہد کھڑے ہوئے ہیں, جو کہ کسی ملک کی نمائندگی بھی نہیں کرتے, غیر ریاستی مسلح مجاہد ہیں. یہی وقت ہے ان کی مدد کرنے کا, ورنہ بعد میں تم ان کے جنازے بھی نہیں اٹھا سکو گے. اللہ رحم فرمائے اس امت مرحوم پر, ان بچوں پہ جن کی ذرہ ذرہ, جن کی مشت خاک کا معصوم ہے, جو پوری امت کی جانب سے کفارہ ادا کر رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے اس امت پر جس کو اس کے ذلیل اور ناپاک حکمرانوں نے فروخت کر دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. مگر شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ رب العالمین, جو ان فلسطینی مجاہدین کی قربانیوں نے پوری امت کو حوصلہ دیا ہے کہ وہ جو ایک خوف تھا, ایک دہشت تھی اسرائیل کی ریاست کی, جو ایک بھرم تھا اس کو اللہ نے پیروں تلے رون دیا. حقیقی معنوں میں اللہ نے نمرود کو مچھر سے مارا ہے. حقیقی معنوں میں اللہ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ فلسطینی مجاہدین کی چھوٹے چھوٹے راکٹ اور میزائل, وہ ابابیل کے وہ کنکر ہیں جو بڑے بڑے ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ رہے ہیں. اللہ اپنی آنکھوں سے تم کو دکھا رہا ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم خوش نصیب ہوگے اگر اللہ تمہیں موقع دے غزوہ ہند میں اور غزوہ فلسطین میں. اپنے آپ کو بد نصیب نہ کرنا. جو وسائل تمہارے پاس ہیں ان کو خرچ کرو ان دو جگہوں پر, مشرکوں کے خلاف غزوہ ہند کے لیے جو آنے والا ہے, اور یہودیوں کے خلاف غزوہ شام کے لیے جو چل رہا ہے. جس طرح مرضی مدد کر سکتے ہو کرو. ترک مسلمان اس حوالے سے قدر بہتر ہیں, ترکی سے امدادی قافلے بھی جا رہے ہیں,
اگر ترکی میں کوئی رابطہ اور تعلق ہے، کوئی امداد بھجوانا چاہتے ہیں تو ترکوں کو بھجوائیں، وہ امانت سے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ باقی بہت سارے خائن ہیں جو ان کے نام پر خیانت جمع کریں گے، اور لے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ لے جانے کا راستہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب مصر کی ریاست اجازت دے۔ بہت سے لوگ جو ذاتی طور پر جنہوں نے جانے کی کوشش کی ہے، مصر کی ریاست نے ان کو روک دیا ہے۔ لیکن صرف اگر ایک ریاست دوسری ریاست سے بات کرے، ترکی نے مصر سے بات کی ہے، ایران نے مصر سے بات کی ہے، اردن نے مصر سے بات کی ہے، اور ریاستی سطح پر وہ اس سے راستہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دو تو ہم غزہ کے اندر امداد لے جا سکیں، تو آپ نے اگر کسی ریاست کی یا تو پاک فضائیہ لے کے جائے، پاک فوج لے کے جائے تو پاک فوج کو دو، ورنہ پھر ترک فوج کو دینا، وہ لے جائیں گے۔ اور اپنی دعاؤں میں کو یاد رکھنا، کم از کم وہ چڑیا بن جاؤ کہ جو اپنی چونچ میں اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا قطرہ لے کے جاتی ہے۔ آگ تو شاید نہیں بجھے گی، لیکن تم سرخرو ہو جاؤ گے اللہ کے ہاں، اور جب اس قوم پر عذاب آئے گا تو وہ عذاب تمہارے لیے نہیں ہوگا، کہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے پانی کا قطرہ لے کر آگ بجھانے کی کوشش کی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ذو الجلال والإکرام، یا عزیز، یا قہار، یا جبار، یا ذو الانتقام، اللہم ارزقنا غزوة الہند وفتح الدہلی، اللہم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس، اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا ممن خزی دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم دمر دیار الکفار والیہود، اللہم دمر دیار الکفار والیہود، اللہم دمر دیار الکفار والیہود، اللہم اعز المجاہدین الفلسطین، اللہم اعز المجاہدین الفلسطین، اللہم انصر المجاہدین الفلسطین، اللہم اجعلنا من المرابطین القدس، اللہم اجعلنا من سیوف اللہ و سیوف الرسول، اللہم اجعلنا من اسود اللہ و اسود الرسول، یا ربی نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر، ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، عليك توكلنا ربي، سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا ربكم فآمنا، يا ربي عليك توكلنا، لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، ارزقنا خلافة منهاج النبوة وحياة الطيبة ورزق الكريم وحسن الخاتمة وموت الشهادة، لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، تقبل منا يا ربي، تقبل منا يا ربي، تقبل منا يا ربي، صلى الله تعالى على خير خلقه نور الأرشه زينة فرشه سيدنا محمد وعلى